عبادت ہے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. عبادت ایک ٹائپ کی نہیں ہوتی ہے. عبادت کے انواع و اقسام ہیں, ڈیفرنٹ ٹائپس ہے عبادت کے, اور اس کو بنیادی طور پر جو ہے بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. عبادت کی قسمیں 3 حصوں میں ہیں: اسلام، ایمان اور احسان. اسلام، ایمان اور احسان, یہ 3 چیزیں ہیں جس کا حکم ہمیں ملا ہے. ان تینوں چیزوں میں عبادتیں ہیں, اور یہ 3 چیزیں یعنی اسلام، ایمان اور احسان, اس کو کہتے ہیں لیولز آف دا دین, دا 3 لیولز آف دا دین, دین کے 3 مراتب. ایک لمبی حدیث ہے صحیح مسلم میں, حضرت جبریل علیہ السلام, اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. وہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دین کے یہ 3 مراتب ہیں, اسلام، ایمان اور احسان. اس حدیث کا خلاصہ لب لباب یہ ہے, حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتے ہیں, اور بیٹھنے کے بعد ان سے سوالات کرتے ہیں کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے 5 ارکان بتاتے ہیں. نبی علیہ السلام سے دوسرا سوال کرتے ہیں ایمان کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان کا ذکر کیا. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان بھی بتا دیا کہ تم عبادت اللہ کی ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یا اتنا یاد رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد قیامت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قیامت جیسے تم کو نہیں پتا مجھے بھی نہیں معلوم کہ کب آئے گی. اس کے بعد پوچھا قیامت کی نشانیاں, تو اللہ کے رسول نے 2 نشانیوں کا ذکر کر دیا. اس کے بعد وہ چلے گئے, جو انسانی شکل میں آ کر یہ سوالات کر کے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں راوی ہیں حدیث کے, کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, یہ تو کوئی انسان ہے لیکن اجنبی, پتہ نہیں, نہ مدینے والا لگ رہا تھا نہ مسافر لگ رہا تھا, کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے خبر دی گئی. آپ نے بتایا فَإِنَّهُ جبریل, یہ جو آ کر 3 سوالات کر کے گئے اسلام، ایمان، احسان وغیرہ, یہ جو ہے جبریل ہیں علیہ السلام. یہ تمہارے اتاکم, حدیث کے الفاظ دیکھیے, اتاکم یعلمکم دینکم, یہ تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ 3 مراتب ہیں, اسلام، ایمان اور احسان. اور اس کے علاوہ بھی عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں. اصل بنیادی طور پر یہ ہے, اب اسلام میں 5 چیزیں ہیں, 5 ارکان. تو اسلام میں جو چیزیں ہیں وہ سب عبادات ہیں, عبادت کی قسمیں ہیں. ایمان میں جو چیزیں ہیں وہ عبادتیں ہیں. احسان بھی عبادت ہے. جیسے اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جیسے دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے جو اللہ سے مانگی جاتی ہے, اور روزے والی جو آیتیں ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ذکر کیا ہے کہ روزے تم پر فرض ہیں, رمضان آئے تو روزہ رکھو, وہاں کی ایک آیت ہے, اسی آیت کے بعد وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی, جب بندہ مجھ سے مانگے گا, دعائیں کرے گا, میں ضرور دوں گا. میرے بندوں سے کہو کہ مجھ پر ایمان لائے, مجھ سے مانگے تاکہ ہدایت کا راستہ ان کو مل جائے. تو دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے, بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. اللہ سے مانگنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. جو افطار سے پہلے روزہ دار مانگتا ہے, سحری میں مانگتا ہے, روزے کی حالت میں مانگتا ہے, سجدے کی حالت میں مانگتا ہے, مسافر مانگتا ہے, پریشان آدمی مانگتا ہے. لہٰذا دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے. اور یہ عبادت جیسا کہ ہم نے بتا دیا پہلے, ساری عبادتیں اللہ کے لیے, تو عبادت کے جتنے ٹائپس ہیں سب اللہ کے لیے ہوں گے. تو دعا بھی اللہ سے کی جائے گی, اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي, اللہ اکبر, کیا آیت ہے, دیکھیے قرآن آیت ہے, پڑھیے, ترجمہ دیکھیے, تھوڑا کم سے کم ترجمہ دیکھیے. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي, تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے مانگو, أَسْتَجِبْ لَكُمْ, میں دوں گا. اللہ اکبر, رب کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے, میں دوں گا. ہم کیوں نہیں مانگتے؟ مانگتے ہیں تو شک سے مانگتے ہیں, مانگتے ہیں تو یقین نہیں ہے, مانگتے ہیں لیکن دل کہیں اور لگا ہوا ہے, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے. یہ طریقہ ہے مانگنے کا. اتنے بڑے رب, عظیم رب سے مانگ رہے ہو, ہاتھ اٹھائے ہوئے اس کے سامنے, تو ذرا دل لگا کر مانگو تاکہ دے. وہ تو دیتا ہے, اس کا تو وعدہ ہے کہ وہ دے گا. مانگنے والا ڈھنگ سے مانگے تو صحیح, کیوں نہیں دے گا؟ وہ ضرور دے گا. تو دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری قسم کی عبادتیں ہیں, جیسے مدد مانگنا مشکل وقت میں, یہ بھی عبادت ہے. ایک مشکل آ گئی ہے زندگی میں, ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. اسی طریقے سے مشکلیں نہ آئیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں مدد کہ اللہ ہماری فیوچر لائف میں, زندگی میں مشکلیں نہ آئیں, وہ بھی عبادت ہے. اسی طریقے سے قربانی کرنا, جانوروں کی ذبح کرنا, یہ بھی عبادت ہے. اسی طریقے سے توکل کرنا, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا اسباب کو اپناتے ہوئے, یہ بھی عبادت ہے. اسی طریقے سے ڈرنا اللہ کی پکڑ, اللہ کے عذاب سے,
دل میں خوف تقوی جس کو کہتے ہیں یہ بھی عبادت ہے. اور اعمال کرتے ہیں انسان, جیسے نماز پڑھتے ہیں, ثواب کی امید ہے, تو امید بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. انسان امید رکھتا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں, اللہ میرا روزہ قبول کرے گا, میں دعائیں کر رہا ہوں, اللہ میری دعائیں قبول کرے گا, میں یہ کام کر رہا ہوں, اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا. تو اللہ کی ذات سے جو امیدیں ہوتی ہیں نا, یہ بھی عبادت ہے. اللہ کی طرف لوٹنا گناہوں کو چھوڑ کر, جس کو انابہ کہتے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. اسی طریقے سے بہت ساری عبادتیں ہیں. نظر و نیاز جو کیے جاتے ہیں, نظر ماننا, جس کو اردو زبان میں منت ماننا کہتے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. ذبح عبادت ہے, ٹھیک ہے, نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, عمرہ عبادت ہے, تلاوت عبادت ہے, حج عبادت ہے. عبادت بہت ساری ہیں. ساری عبادتیں, ٹوٹل ٹائپس آف ورشپ, ایک اللہ کے لیے کی جائیں گی. اگر سب عبادتیں خالص ایک اللہ کے لیے کی گئی تو یہ توحید ہے, یہ مومنانہ زندگی ہے, یہ کامیابی ہے. اگر ہم نے, اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے, کچھ عبادتیں کی لیکن بعض ٹائپس آف ورشپ, بعض قسم کی عبادت کو ہم نے اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کیا, تو یہ شرک ہوگا, اور ایسا کرنے والا مشرک ہوگا, اور مشرک اللہ کے نزدیک مجرم ہوتا ہے. یہ ایسا جرم ہے کائنات کا, شرک اکبر کر کے آؤ گے, بخشش کی امید چھوڑ دینا, معافی کی امید نہیں رکھنا, ٹھکانہ سیدھا دوزخ کی آگ میں ہوگا. لہٰذا عبادت جتنی قسم کی جائے وہ اللہ کے لیے کی جائے. اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں 50 عبادتیں کرتے ہیں, پورے 50 کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے. 49 اللہ کے لیے کر کے ایک عبادت اگر غیر اللہ کے لیے کر دیے, ویسے بعض لوگ, میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نماز تو اللہ کے واسطے پڑھتے نا, روزہ بھی اللہ کے واسطے رکھتے, حج بھی اللہ کے واسطے کرتے, عمرہ بھی اللہ کے واسطے کرتے, قرآن بھی, ذکر بھی اس کا کرتے, لیکن اولاد نہیں ہے, پریشانی ہے, تو جا کر وہاں مانگ لیا ان سے, صرف خالی اولاد مانگے ہم. بھائی مسئلہ ایسا نہیں ہے, ساری عبادتیں اللہ کے لیے کرنی ہوں گی. یہی مفہوم ہے, اسی لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں, آپ کو سمجھا رہا ہوں, جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ العلیٰ میں سمجھایا ہے. آپ یہ نہیں کہ کچھ کر کے, زیادہ کر کے, 1-2 کرے تو چلے گا, نہیں چلے گا. صرف ایک ہی چیز چلے گی, اور وہ ہے ساری عبادتیں ایک اللہ کے لیے کرنا. اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں, 10 لیٹر دودھ ہے, آپ ماشاءاللہ دوڈی اڈی کیا بولتے اس کو, گئے وہاں پر, تازہ فریش دودھ آنکھوں کے سامنے, بھائی نتھار کے دو, نتھار کے دے رہے, لے کر آئے. میں بولوں گا بھائی ایک کام, 2 قطرے زہر کے ڈال دیتا ہوں, دودھ بہت ہے, 10 لیٹر دودھ ہے نا, اور وہ بھی ابھی نتھارا ہوا فریش ملک ہے, 2 قطرے, اچھا 2 بھی نہیں, چلیے ایک تو چلتا ہوں گا نا, 1 قطرہ ڈال دیتا ہوں زہر کا. کیا آپ مجھے پرمیشن دیں گے؟ ہرگز نہیں. آپ ناراض ہوئیں گے, کیا بات کر رہے, زہر کیس کر دے تو بولیں گے آپ, لڑ لیتے آپ. کیوں؟ 1 قطرہ زہر بھی اس پورے دودھ کو تباہ کر دے گا. وہ دودھ آپ کا بچہ پیے گا, آپ پئیں گے, آپ کے لوگ پئیں گے, مر جائیں گے. تب جب 1 قطرہ زہر تباہ کر سکتا ہے, ایک قسم کا شرک انسان کی ساری عبادتوں کو برباد نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے شرک بالکل نہیں کرنا, ایک اللہ کی خالص عبادت کرنا. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرن. مرسی ٹی وی, پیغام رحمت.